بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ پروردگار اپنا کرم کرے ان مومنین اور مومنات پر جو اللہ رب العزت کے ہی فضل و کرم سے اس زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں، اور اللہ اپنا فضل و کرم ان مومنین اور مومنات پر بھی کرے جو حکم خدا سے اس زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ یہ ایام ہیں خانوادہ رسالت پر غم کے۔ بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ایام ہیں۔ بے شک بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی ذات میں ثانی نہیں رکھتی۔ ایک ایسی عظیم ہستی، اس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اس پر تشریف لائیں۔ مسلمانوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ خیر، یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے آج کا۔ جن افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ان کو طعنے دیا کرتے تھے، ان سے تجاوز کیا کرتے تھے، ان سے کیا بعید کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کی مصداق ہیں الحمدللہ ہماری جدہ جناب سیدہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جواب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے اور اولاد نہ ہونے پر پریشان کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار نے اپنے حبیب کو سورہ کوثر عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل کی گئی۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ اس کے بے شمار مفاہیم ہیں۔ ایک معنی خیر کثیر ہے، یعنی کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی۔ اسی طرح اس سے مراد نہر بھی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ سورہ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ بہت فضیلتوں والی صورت ہے۔ مومنین اور مومنات جو اس زمین پر خیر و عافیت سے چلا کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ابھی وقت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے کچھ وظائف رکھوں گا، جس میں سے جو وظیفہ آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا وظیفہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص چاہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، وہ اس سورت کو روزانہ پڑھنا معمول بنائے اور جتنا ہو سکے اتنا تلاوت کریں۔ اول اور آخر 14 دفعہ درود شریف پڑھیں اور صدقے ایمان سے پڑھیں۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو ضرور رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ دوسرا، جسم میں درد کے لیے سورہ کوثر 7 مرتبہ اول اور آخر 5 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھیں۔ اولاد کے لیے اگر کسی کی اولاد نہیں، صدقے نیت سے ایمان کے ساتھ سورہ کوثر 70 مرتبہ اول اور آخر 7 مرتبہ درود صبح اور شام تلاوت کریں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو ہر وقت وضو کی حالت میں تلاوت کرتے رہیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے اولاد مانگے، انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد پوری ہوگی۔
اور جن افراد کی اولاد ہے بیٹا نہیں ہے وہ بیٹے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کو روزانہ 101 دفعہ اول اور آخر 5 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ میاں اور بیوی دونوں کوئی ایک وقت پورے دن میں مقرر کریں اور 101 دفعہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے اوراد نورینہ سے نوازے گا۔ اور اگر کسی شخص کے دشمن بہت ہوں جو اسے تنگ کرتے ہوں، جس سے اسے جان کا خطرہ ہو، اس کے لیے وظیفہ ہے سورہ کوثر روزانہ 41 دفعہ پڑھیں۔ اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہوں گے اور آپس میں ہی لڑ کر جہان فانی کو کوچ کریں گے۔ تنگ دستی اور فاقہ کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور یہ عمل لگاتار 21 دن تک دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالی تنگ دستی دور ہوگی۔ اور اگر کوئی روحانی عروج چاہے کہ مجھے روحانی طور پر عروج ملے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سب سے پہلے غسل کریں، صدقہ دیں، حسب توفیق خوشبو لگائیں، پھر تنہائی میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کرنا ہے اور اس انگلی سے اپنا حصار باندھ لیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو تصور میں رکھ کر شہادت کی انگلی کو دل کے مقام پر رکھیں اور سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد فوراً سجدے میں جائیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ یہ عمل بھی 21 دن کرنا ہے۔ اور جو افراد چاہیں کہ انہیں کاروبار میں فائدہ ہو وہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی تدبیر نظر نہ آ رہی ہو تو اپنی دکان یا آفس میں بیٹھ کر صبح و شام 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ سورہ کوثر کے مختصر ترین اعمال ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان میں سے جس عمل پر بھی آپ چاہیں آپ عمل کر سکتے ہیں، اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے فضائل حاصل ہوں گے۔ اور علم اور عمل کی بات کو اپنے تک نہ روکا کریں، اس فیض کو جاری رکھا کریں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ